اس کے علاوہ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ہمارے رمضان میں ابھی کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو سکتے ہیں، وہ ہے شرک۔ دلیل سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، کیا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ حکم صرف تم کو ہی نہیں، تم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ تم میں سے جو بھی شرک کرے گا تمہارا عمل برباد ہو جائے گا۔ معلوم ہے کیا ہم کو شرک کیا ہے؟ شرک بولتے کسے ہیں؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ کون کون سے اعمال ہے شرک ہے جو؟ اللہ اکبر! علم کی کمی کئی مسلمانوں کو شرک میں مبتلا کر رہی ہے، کئی مسلمان شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، علم کا نہ ہونا، علم کی نہیں ہونے کی وجہ سے قرآن کا ترجمہ کبھی نہیں پڑھے تو شرک کیا ہے کیسے معلوم ہوگا؟ شرک کسے کہتے ہیں کیسے معلوم ہوگا؟ مسلمان بھی ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرکیہ اعمال ایسے مکے کے مشرکوں سے بھی بڑھ چڑھ کر آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے۔ ایسے ایسے شرک ہو رہے ہیں، کہیں پر تو شاید شیطان بھی شرماتا ہوگا، ارے میں تو شرک کرنے کا حکم دیا، تجھے ابھارا، لیکن اتنا زیادہ بھی میں نے نہیں کہا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، آج ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے شرک پھیلا ہوا ہے۔ مجسموں کو بنانے کا شرک، خبروں کے پاس جھکنے کا شرک، درگاہوں کے پاس جا کے مردوں سے مانگنے کا شرک، تعویذ لٹکانے کا شرک، عالموں کو رب بنانے کا شرک، بڑوں کی بات ماننا، صرف بڑوں کی ہی بات ماننا، اس کے آگے نہ قرآن کی نہ حدیث کی بات، صرف عالم کی ہی بات ماننا، اس کے آگے نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا نہ قرآن نہ حدیث کی بات ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ نفسانی خواہشات کا شرک، کئی قسم کا شرک ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر اس شرک کے تعلق سے کہا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے نہ بڑوں کا، نہ باپ دادا کا، نہ عالموں کا، نہ اماموں کا، کسی کا حکم نہیں۔ یہ ہے توحید۔ لیکن آج کیسے کیسے شرک، تعویذ عام ہو چکا ہے، مردوں پر بھروسے عام ہو چکے، درگاہوں کے پاس نظر کرنا، نیاز کرنا، جھکنا، ناک رگڑنا، مرے ہوئے لوگوں سے مانگنا، دعائیں کرنا، ان کے اوپر امیدیں، انہی کے اوپر بھروسے، بچوں کے گلوں میں تعویذ، بڑوں کے پیروں میں کالے دھاگے، تھوڑی سی بیماری کیا آ گئی تعویذ، منتیں ماننا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا، کس کس قسم کا شرک بتاؤں میں آج؟ نیمبوؤں کا لٹکانا، ناریلوں کا لٹکانا، بھیلاموں پر بھروسے، دیواروں پر تختیوں کا ٹھوکنا، مرغیوں کا گھمانا، کیا کیا چیزیں ہیں آج؟ انڈے، سیپی، کوڑی، کالے مرچ، یہ تمام چیزوں پر عقیدہ۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ تمام چیزوں پر ایسا عقیدہ کہ یہ باندھنے سے، یہ لٹکانے سے، یہ دبانے سے، یہ کھودنے سے، اس کو کھانے سے، اس کو پینے سے، اس کو کاٹنے سے ہماری بیماری ختم ہوتی ہے، ہمارے پریشانیاں دور ہوتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ کے علاوہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا، کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں۔ اس طرح اگر جو زندگی گزارتا ہے وہ سچا مسلمان ہے، وہ توحید پر ہے، اس کے تعلق سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ چاہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ شرکیہ اعمال کرتے ہوئے، درگاہوں کی صندلیں نکالتے ہوئے، چادریں چڑھاتے ہوئے، پھول ڈالتے ہوئے، ناچتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے، پیری مریدی کرتے ہوئے، جتنے اعمال ہم کرتے ہیں سب کے سب شرک۔ اور ہماری نوجوان نسل
कैसे कैसे शिर्क में डूबी हुई है, कुछ भी नहीं मालूम। किसको ग्रीटिंग्स देना, किसको विशेष बोलना, कौन सी पार्टी में जाना, कहाँ पर झुकना, कहाँ पर नहीं झुकना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या हलाल क्या हराम, कुछ भी नहीं मालूम। शिरकिया चीज़ें भी खा लेते हैं, शिरकिया महफिलों में शरीक हो जाते हैं। अरे हमारी दोस्ती है भाई, हमारे फ्रेंडशिप है भाई, हमारा फ्रेंड है भाई, वो ईसाई है, कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा क्या, हैप्पी क्रिसमस डे बोलूँगा, क्योंकि वो हैप्पी रमज़ान भी तो बोलता है ना। शिर्क, अरे क्या हलाल क्या हराम जी, बस उसके त्योहार में जो बना हुआ मूर्ति पूजा करके उसके सामने लेके आया हुआ प्रसाद मैं खा लूँगा, और मेरे रमज़ान की ईद को मेरे घर को बुला के मैं उसको सेमिया मीठा वगैरह खिलाऊँगा। शिर्क, मालूम ही नहीं है शिर्क क्या है। तो इसलिए इल्म हासिल कीजिए शिर्क क्या है, वरना शिर्क की हालत में अगर मौत हो गई तो फिर जहन्नम में जाएंगे और हमारे तमाम नेकियां बर्बाद। इधर रमज़ान के रोज़े भी है, 5 टाइम की नमाज़ी भी है, सब कुछ है, साल में एक मरतबा जाके दरगाह के सामने झुक के न्याज करके आते हैं, क्या फ़ायदा हुआ फिर। अल्लाह को भी मानते, गैरुल्लाह को भी मानते, हमेशा ज़िंदा रहने वाले रब के सामने भी सजदा होते और मरे हुए मुर्दों के सामने भी जाके सजदा करते। तो यही शिर्क है, यही शिर्क है। अल्लाह के लिए गौर करना। वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, भरोसा उस पे जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला रब है। किस पे भरोसे, नींबू भिला में तावीज़, सीपी, कौड़ी, नाड़े, धागे, इसके ऊपर भरोसे हो गए, शिर्क कर रहे। फिर अक्सरियत मुसलमानों की, अक्सरियत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये काले धागे और तावीज़ों पे, हरे पीले काले कपड़ों में लपटे हुए ये तावीज़ों पर जो भरोसा करते हुए अपने बच्चों के गलों में लटकाते हैं, और ये समझते हैं कि ये बीमारी से बचाएगा, ये नज़र से बचाएगा, ये दुश्मन से बचाएगा, या जादू से बचाएगा, ये जिन्नात से बचाएगा। ये सब आखिदे शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। ये सब आखिदे मक्के के मुशरिकों में भी थे 1400 साढ़े 1400 साल पहले। ये सब शिर्क को ख़त्म करने के लिए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लेकिन अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद भी, उस नबी को मानने के बाद भी फिर उसी शिर्क में डूबे हुए हैं।